سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. سر کچھ بیسک سے سوالات ہیں جو یوتھ کے سوالات ہیں، جو بالکل گراؤنڈ لیول کے سوالات ہیں، اور میں نے دیکھا سر آپ کی نشست میں زیادہ تر جو بیٹھتے ہیں وہ تقریباً 80 to 85% نوجوان ہی یہاں پر آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو سر واٹ از سکسیز فار یو؟ کیونکہ سر میں اس کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کروں گا. سکسیز کی ڈیفینیشن جو ابھی سر مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے، پاکستانی مارکیٹ کے اندر، سر وہ پیسہ آ جاتی ہے، وہ ڈفرینٹ ریسورسز آ جاتی. تو سر واٹ از دا اوریجنل ڈیفینیشن آف سکسیز فار انجینئر محمد علی مرزا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جزاک اللہ خیرہ جی. دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر پٹ کیا ہے، اور مرنے کے بعد وہ اس کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہونے والا ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کامیابی کا معیار ہے وہی اصل کامیابی ہے. تو پورے قرآن کا جو تانا بانا ہے وہ اسی کے گرد ہے کہ اصل کامیاب وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے حضور جب پیش ہو اور اللہ تعالیٰ اسے کامیاب ٹھہرائے، اور اصل ناکام وہ ہے جو اللہ کے حضور ناکام ہو جائے. خواہ دنیا کے اندر وہ کسی بڑے سے بڑے ملک کا شہنشاہ کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے حضور ناکام ہے اگر اس نے اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کیا اس دنیا میں. اور ایک فٹ پاتھ پہ لاوارث لاش پڑی ہوئی جس نے پوری زندگی فقر کے اندر گزاری لیکن اللہ تعالیٰ کو رسپانس کیا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے تعلیمات دی تھی انہیں فالو کیا، تو وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور کامیاب ہے. تو اسلام کے نزدیک تو کرائٹیریا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کامیاب ہے وہ کامیاب ہے، خواہ مخلوق اسے کتنا ہی برا سمجھتی ہو. باقی اس کو اگر ہم ایلبریٹ کرنا شروع کریں تو ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور وہ مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے خدا کی پہچان. اور ونس جب گاڈ کو آپ پہچان لیں گے اس کے بعد آپ نے اسے رسپانس کرنا ہے. اپنے ہر معاملے کے اندر گاڈ کو ٹاپ پرائرٹی رکھنا ہے، خواہ وہ معاملات آپ کے اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہوں یا مخلوقات کے حقوق سے متعلق ہوں. جو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، ول ہے، اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی. باقی یہ کہنا کہ دنیا میں کوئی شخص سٹیٹس حاصل کر لے یا مال حاصل کر لے تو یقیناً یہ بھی کامیابی کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اسلام نے کوئی مال کمانے کو کنڈیم تو نہیں کیا، نہ دنیاوی کوئی پوسٹ کوئی شخص حاصل کرتا ہے یا اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرتا ہے تو اسے ڈسکریج بھی نہیں کیا گیا. لیکن خدا کی کاسٹ کے اوپر، آخرت کی کاسٹ کے اوپر کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنی دنیا بناتے بناتے آخرت ہی برباد کرے. آپ پاکستان میں بھی دیکھیں، جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال ہے اور بظاہر وہ لوگوں کی نظر میں کامیاب ہے اپنے بینک بیلنس کی وجہ سے، پراپرٹیز کی وجہ سے، تو آپ اگر ان کی زندگی کا انالیسس کریں تو کسی نہ کسی موقع پہ انہوں نے کوئی چھکا مارا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اوپر پہنچے. کسی نہ کسی کو انہوں نے غلط طریقے سے پیچھے چھوڑ کر اور اپنے آپ کو آگے لے کر گئے. تو یہ دنیا میں تو کامیابی ہو سکتی ہے لیکن آخرت میں اللہ کے حضور وہ شخص ناکام ہے. البتہ دنیا میں اگر کوئی شخص فیر طریقے سے چلا، خدا کو پہچانا نہیں، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے مشہوری دے دے گا اور فیم مل جائے گا. یہ دنیا میں اس کے لیے انعام ہے. اللہ کے حضور انعام یافتہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو فالو کرے گا، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی شناخت کروائی. یہ مختصر سی بات ہے. سر یہ جو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ بہت سارے یہ یوتھ کے جو مجھ جیسے لڑکے ہیں، جو لڑکیاں ہیں کام کر رہے ہیں، ان کی سر یہ لائف ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. سر سوال یہ ہے گناہ جاریہ کے بارے میں. سر یہ ٹرم سمجھنے شاید میں نے کہیں پہ پڑھی تو نہیں ہے، پر ایک دماغ میں آئی تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. سر ثواب صدقہ جاریہ کا ہم نے پڑھا کہ کہیں پہ آپ پانی کا کوئی سسٹم بنا لیتے ہو تو آپ کو ثواب ملتا رہتا ہے، مسجد میں آپ انویسٹمنٹ کر. سر یہ جو ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اینڈ الاٹ آف پلیٹ فارمس آر دیئر، سر وہاں پر جو ہمارے خواتین یا جو ہمارے لڑکے آج کل کوئی بھی کانٹینٹ، آئی ایم ناٹ اسپیسیفائنگ دا کانٹینٹ، کوئی بھی کانٹینٹ سر وہ بنا سوچے سمجھے جو اپلوڈ ہوتا ہے، چاہے وہ آن ریلز ہو یا آپ کا کسی لپسنگ ہو یا کوئی بھی ہو، آپ کو بہتر انڈرسٹینڈ لیا جو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. تو سر کیا ان کے لیے کیا بعیدیں ہیں؟ کیا اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس عمل کی جزا اور سزا ملتی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس کو سپورٹیو حدیث ایک صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ جب کوئی کسی کو برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور جتنے لوگ اس برائی کے اوپر چلتے ہیں
ان تمام کا وبال اس شخص کے اوپر ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے اپنے وبال میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی جو انڈیویجول ہے. یعنی 1000 لوگ اگر برائی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں کسی ایک بندے کے گائیڈ کرنے کے اوپر, تو یہ 1000 کا تو اجتماعی وبال, یہ پورا ویٹیج اس ایک بندے کے اوپر ہے, لیکن یہ 1000 نے اپنی مرضی سے کیا ہے. ان کے اپنے وبال میں کمی نہیں ہوگی, یہ بھی بھوگتیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ وہ پائنیئر تھا تو وہ اٹھائے گا, نہیں, وہ تو اجتماعی اٹھائے گا. یہ انہوں نے بھی اپنی مرضی سے کیا تو یہ اپنا وبال اٹھائیں گے. تو جو لوگ بھی ایسا معاملات کر رہے ہیں, کوئی برائی کی طرف بلا رہے ہیں, اور اس کے جو وائس ورثہ بھی درست ہے, وہ بھی بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اگر کسی نے کسی کی اچھائی کی طرف, ہدایت کی طرف رہنمائی کی, تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان تمام کا اجتماعی ثواب بھی اس شخص کو ملے گا اور ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. یہ تو تھم رول ہے ایک. اب آپ آ جائیں کہ اگر کوئی شخص یہ برائی کا کام کر چکا اور اب وہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں, تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے, وہ توبہ کرے, لیکن اعلانیہ توبہ کرے گا. اعلانیہ توبہ کرے گا. جس طرح اس نے میڈیا میں آ کے برائی کو پھیلایا, اس طریقے سے میڈیا میں آ کے اعلانیہ توبہ کرے گا. اور اس کے بعد اب وہ جو اس کی پرانی ویڈیوز چل رہی ہیں, ظاہر ہے ان کو تو ریٹریو کرنے سے رہا. سوشل میڈیا تو ایک اتنا بڑا سمندر ہے, اس کے اوپر کسی کا کوئی اس طریقے سے زور نہیں چل سکتا. وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے معافی والا معاملہ ہو جائے گا اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر کے سر وہ آپ اس دنیا سے جاتا ہے. مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ فور, وہ والی بات ہے. اور اس میں دیکھیں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آئے کہ اگر کوئی شخص یعنی دنیا کی زندگی میں قتل ناحق سے, بدکاری سے, اور سب سے بڑھ کر شرک سے 3 گناہ اللہ تعالیٰ نے گنوائے, ان سے بھی توبہ کر لے تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے. یعنی جب انسان کے اوپر وہ آخری لمحات آتے ہیں اس سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. اب بعد میں لوگ اس کی اس لیگیسی کو, بری چیزوں کو ویڈیوز کی شکل میں لے کے چل رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ اس کو ریٹریو نہیں کر سکتا تھا. وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے.